بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باب سوم، سبق نمبر 4، غزوہ بدر۔ پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ غزوہ بدر کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا کیا اہم واقعات پیش آئے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی جان ساری کا اظہار کیا، ساری باتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور مسلمانوں کی اس جنگ کے لیے تیاریاں کیا کیا تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا اور کس طریقے سے اس لڑائی کی ترتیب بنائی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نتائج۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ لشکر اسلام کی تعداد اگرچہ کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، یعنی پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخر دم تک لڑتے رہے۔ قریش کے 70 افراد قتل ہوئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 مجاہدین شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ کفار کے 70 افراد کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا، ان کے ساتھ نیکی کی گئی۔ باقی قیدیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کر لیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے کہ آزادی کی قیمت جو ہے وہ علم سکھانا رکھی گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا آزادی کا بدلہ رکھا گیا۔ جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ فدیہ کہتے ہیں پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لینا، یعنی اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو وہ پیسے ادا کرتے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب و کامران ہو کر لوٹے تو ارد گرد کے قبائل پر اسلام کا رعب بیٹھ گیا۔ ارد گرد کے قبائل اسلام اور مسلمانوں سے ڈرنے لگے، یعنی ان کے دل میں یہ رعب بیٹھ گیا کہ اتنی تھوڑی تعداد کے باوجود مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد کو جب شکست دے دی ہے تو یہ پھر کیسی قوم ہوگی۔ مدینہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، نیز مسلمانوں کی اس فتح کی وجہ سے کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ جو غرور و تکبر سے ابو جہل اپنا لشکر لے کر نکلا تھا کہ میں تو ضرور مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹوں گا، 2 کمسن صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے جب بڑے سردار کا غرور خاک میں مل گیا تو پھر ان کی تمام قوم کا، تمام کفار مکہ کا غرور و تکبر اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، غزوہ بدر سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس کا جواب ہے نتائج۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یہاں سے لے کر نیز مسلمانوں کی اس فتح کی وجہ سے کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ سوال نمبر 4 کا جواب لگائیے۔ اضافی سوال کی طرف چلتے ہیں، جس خانے کے اوپر ہی ہم لکھ لیں گے، سوریہ کس لڑائی کو کہتے ہیں؟ جواب، سوریہ سے مراد وہ لڑائی ہے جو اللہ کے دین کی خاطر لڑی جائے، مگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہو، بلکہ ان کی جگہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ فوج کی کمان کرے۔ یعنی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اور آپ اس کے کمانڈر ہوں، اس کے لیڈر ہوں، لیکن سوریہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور صحابی کو اس لشکر کے لیڈر کمان مقرر کر دیں، اس کو سوریہ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 4 اور اضافی سوال ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔